السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے کئی قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں جنہیں قرآن کی اصطلاح میں سنت اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کے ان مقرر کردہ ضابطوں میں، قوانین میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں مذکور ان قوانین الہیہ میں قانون ابتلا بھی ہے کہ اللہ رب العزت مختلف قوموں کو آزماتے ہیں، جانچتے ہیں۔ اسی قانون ابتلا پہ قانون تمحیص ہے، کانٹ چھانٹ کا قانون ہے۔ اسی قانون تمحیص پہ مبنی قانون تغییر ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت کسی قوم کے جو حالات ہوتے ہیں اس وقت تک نہیں تبدیل کرتے جب تک وہ خود اپنے حالات کو تبدیل نہیں کرتے۔ انہی قوانین میں ایک قانون مداولہ ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایام کا اتار چڑھاؤ، کبھی کوئی غالب تو کبھی وہی قوم مغلوب۔ اور اسی قانون مداولہ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس قانون کا بیان کیا ہے وہ اللہ رب العزت کی نصرت کا قانون ہے، قانون نصرت الہی۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کریں گے جو اس کی مدد کرتا۔ اللہ کا یہ قانون نصرت کیا ہے، اللہ کی مدد کس کے شامل حال ہوتی ہے، اور کون سے ایسے عوامل اور اسباب ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت سے اور اللہ کی نصرت اور معیت سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں انشاءاللہ انہی دائروں میں گفتگو کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے بڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا قانون نصرت، اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ مدد کرنے کا اختیار اور اقتدار اور طاقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو صرف اسی اللہ ہی کی طرف سے مل سکتی ہے جو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی اس مدد کا، نصرت کا جو سب سے بڑا ضابطہ بیان کیا ہے کہ اللہ کی یہ نصرت اہل ایمان کے شامل حال رہتی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی مدد اپنے ذمے
اپنے فضل و کرم سے لازم قرار دے دی، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی اسی نصرت اور قانون نصرت کے کچھ اسباب بیان کیے ہیں کہ یہ نصرت کسے ملے گی اور کون اس نصرت سے محروم ہے۔ اللہ رب العزت کے بیان کردہ اسباب نصرت میں یا نصرت الہیہ کے اہم ترین اسباب میں سب سے بڑا سبب جو ہے وہ ایمان ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العزت اہل ایمان کا دفاع کرتے ہیں۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ہمارے ذمے اہل ایمان کی مدد کر دینا لازم ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کمزور مت پڑو، غم مت کھاؤ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اور ایمان اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے امور کو مان لینا اور انہیں اپنا لینا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، جسے قرآن کریم نے دوسری آیت مبارکہ میں ایمان کے ساتھ عمل صالح سے تعبیر کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرتے رہیں، اللہ رب العزت انہیں اسی طرح زمین میں جانشینی عطا فرمائیں گے جس طرح اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو جانشینی عطا کی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ رب العزت ان کے لیے اسی دین کو غالب فرما دیں گے جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ اللہ رب العزت کی نصرت کے حصول کی سب سے اہم بنیاد ہے۔ اور اسی ایمان اور اعمال صالحہ کو اللہ رب العزت نے سورہ حج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اپنی نصرت سے تعبیر کیا کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، اللہ یقیناً اس کی مدد کریں گے جو اللہ کی مدد کرتا۔ اسے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدم جما دیں گے۔ اب اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی نصرت کیا ہے؟ اللہ کی نصرت اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ اس دین کے غلبہ کے لیے تمام تر کوششوں کو بروئے کار لانا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور مدد فرمائیں گے اس کی جو اس کی مدد کرتا، اس لیے کہ ان اللہ لقوی عزیز، بلا شبہ اللہ طاقتور بھی ہے، غالب بھی ہے، زبردست بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنی مدد کرنے والوں کی چند صفات یہاں بیان فرمائی اگلی آیت کریمہ میں، الذین ان مکناہم فی الارض، کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دیں، انہیں زمین میں تمکین عطا فرمائیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنی مدد کرنے والے، اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی چار بڑی صفات بیان کی، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے مراد فرائض اور عبادات کی پابندی ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مراد یہ ہے کہ صرف اپنی ذات کی حد تک ہی اللہ کے احکام اور فرائض کی پابندی کا اہتمام نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت کی زمین پہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے دین کو غالب کرنے کے لیے، اچھائی کی ترویج کے لیے اور برائی کے سد باب کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی نصرت کے جن اسباب کا ذکر کیا، ایمان اور عمل صالح کے بعد اللہ رب العزت نے
صبر اور تقوی کو بار بار جہاد کی آیات میں ذکر فرمایا، بلا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لوگے تو دشمنوں کی چالیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی۔ صبر اور تقوی، صبر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے احکام پہ خود بھی عمل پیرا ہونا، اوروں کو بھی اس کی دعوت دینا، اپنے نفس کو منہیات سے، محرمات سے روکنا، اور اس راستے میں آنے والی تمام تکالیف کو برداشت کرنا۔ حضرات مفسرین نے لکھا کہ میدان جنگ میں صبر کیا ہے؟ دشمن کے مقابلے میں جم جانا، جسے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا کسی گروہ سے سامنا ہو، مقابلہ ہو، تو فاثبتوا، تو ثابت قدمی دکھاؤ، جم جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا لقاء العدو، اے ایمان والو دشمن سے مقابلے کی، دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کیا کرو، لیکن فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، اور لیکن اگر دشمن سے سامنا اور مقابلہ ہو جائے تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ، پھر صبر اور جم جاؤ، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہی آتی ہے، دشمن کے مقابلے میں جمے رہنے سے ہی آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جنت اللہ رب العزت نے تلواروں کے سائے میں رکھی ہے، کہ دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہنا۔ صبر کے ساتھ تقویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے احکام کو ہر حال میں جو ہے وہ اپنائے رکھو، صلح ہو یا امن، جنگ ہو یا امن کی حالت ہو، ہر حالت میں اللہ کے حلال کردہ کو حلال سمجھنا اور اللہ کے حرام کردہ کو حرام سمجھنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور اس کی اہمیت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص نے مردانہ وار جو ہے وہ لڑتے ہوئے ظاہری طور پہ جو ہے وہ کافروں کے ہاتھوں مارا گیا، مسلمانوں کی نگاہ میں وہ شہید تھا، لیکن اپنے نفاق کی بنا پہ، یا معاذ اللہ، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، دنیاوی اغراض و مقاصد کی بنا پہ، لڑنے کی بنا پہ وہ جہنم کا ایندھن بنا۔ حضرات صحابہ نے اس کی بہادری کی تعریف کی کہ یا رسول اللہ فلاں شخص جو ہے وہ بڑا مردانہ وار بے جگری سے لڑتا ہوا دشمن کے ہاتھوں مارا گیا، تو وہ تو سیدھا جنت میں گیا، وہ تو شہید ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے جنتی ہونے کی باتیں کر رہے ہو، جبکہ مال غنیمت میں خیانت کرنے کی بنا پہ میں اسے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو تقویٰ کیا ہے کہ ہر حالت میں اللہ کی حیا، اللہ کی شرم، اللہ کے جائز کردہ کو جائز سمجھنا اور اللہ کے حرام کردہ کو حرام سمجھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اسی کو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آخری آیت مبارکہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر سے کام لو، صابرو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا دشمن کے مقابلے میں جمے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عمل صالح میں ایک اور اہم چیز جو ہے اخلاص کا ہونا اللہ رب العزت کی نصرت کا سبب بنتا، کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایمان بغیر شرک کے قبول ہے اور عمل جو ہے وہ بغیر ریاکاری کے قبول ہے۔ اعمال کی قبولیت کی جو دو بنیادی شرطیں قرآن کریم نے جگہ جگہ ذکر کی، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ عمل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضامندی ہی صرف مقصود ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے، اور یہ عمل خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقوں کے مطابق ہو۔ اور یہی اللہ رب العزت نے نصرت حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان کو حکم دیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے جو ہے وہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ لیکن فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن یہ نماز جو ہے
وہ خاشعین خشوع اختیار کرنے والوں کے علاوہ باقیوں پہ بڑی گراں اور بھاری ہے کہ ان کے لیے اس کا صحیح اہتمام ممکن ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن نسائی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینصر هذه الامة بضعیفها بصلاتهم ودعائهم واخلاصهم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس امت کی مدد اس امت کے کمزوروں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کے الفاظ یوں انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، کہ اللہ تمہیں رزق بھی دیتے ہیں اور تمہاری نصرت اور مدد بھی کی جاتی ہے تو کمزوروں کی وجہ سے۔ تو یہاں فرمایا اللہ اس امت کے کمزوروں کی وجہ سے اس امت کی مدد فرماتے ہیں، اور ان کمزور طبقہ کے 3 اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت الہی کے اسباب کے طور پہ ذکر فرمایا بصلاتہم ودعائہم واخلاصہم، ان کی نماز کی وجہ سے، نمازوں کے اہتمام کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ تو اس آیت کریمہ اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نصرت کے حصول کے 3 بڑے سبب بیان کیے۔ نماز، جسے قرآن کریم نے یہاں بھی سورہ حج کی آیت مبارکہ میں بھی کہ جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمراء اور حکام کو، گورنروں کو جو پہلا حکم نامہ جاری فرمایا کرتے تھے اس کی ابتدا یہ ہوتی تھی ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے تمام معاملات میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ میرے نزدیک نماز ہے۔ فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَحْفَظُ، جو نماز کا اہتمام کرے گا وہ باقی امور کا بھی خیال رکھ لے گا۔ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، اور جو نماز جیسے بڑے حکم کی پابندی نہیں کر سکتا تو وہ شریعت کے دیگر امور کی پابندی بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان جنگ میں بھی اللہ رب العزت نے نماز کی معافی نہیں دی، نماز کی رخصت نہیں دی۔ صلاۃ خوف کے احکام قرآن کریم میں نازل فرما دیے، لیکن نماز حالت جنگ میں بھی اللہ نے معاف نہیں کی۔ تو فرمایا اس امت کی مدد ان کی نمازوں کی وجہ سے، کمزوروں کی نمازوں کی وجہ سے، وَدُعَائِهِمْ، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت سے مدد مانگتے رہنا، نصرت مانگتے رہنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی دعائیں جو ہے وہ اہل ایمان کی یا اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کی، جہاد کرنے والوں کی بیان فرمائی۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پہ ہماری مدد فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے، ہمارے قدم جو ہے وہ جما دے، ہمیں جو ہے وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پہ ہماری مدد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جو ہے میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات کے ذریعے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزمہم حازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم، اے اللہ منزل الکتاب، کتاب کو نازل کرنے والے، سریع الحساب، جلد حساب لینے والے، حازم الاحزاب، لشکروں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے دے، وانصرنا علیہم، ہمیں ان پہ مدد عطا فرما، نصرت فرما، اور بعض روایات میں اہزمہم وزلزلہم، یا اللہ انہیں ہلا کے رکھ دے، انہیں شکست دے دے۔ صحیح بخاری میں اسی حدیث کے جو ہے وہ دیگر الفاظ، اس میں کچھ اضافہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ کے حضور جو آہوزاری کی، جو گڑ گڑائے ہیں، جو دعائیں مانگی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس قدر آہوزاری کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے، اس قدر آپ نے ہاتھ مبارک اپنے اٹھائے ہوئے تھے کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے نیچے گر گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے پیچھے سے، اور آپ کی چادر مبارک کو اٹھا کے آپ کے شانوں پہ رکھا، اور پھر پیچھے سے آپ کو اپنے بازوؤں میں لیا اور کہا کفا مناشدتک ربک یا نبی اللہ، اللہ کے پیغمبر اللہ سے بڑی آہوزاریاں کر لی، بڑی راز و نیاز کی باتیں ہو گئیں، اللہ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس موقع پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ناز میں آ کے جو کلمات اللہ کے حضور کہے، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد فی الارض ابدا، اللہ یہ میری 13-14 سال کی محنت ہے، اگر یہ جماعت آج نہ رہی تو زمین میں تیرا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا۔
تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ کلمات بھی ارشاد فرمائے، اللہم منزل الکتاب و مجری السحاب و سریع الحساب وہادم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔ اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، اے بادلوں کو چلانے والے، اے جلد حساب لینے والے، اے لشکروں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے دے اور ہماری ان پہ مدد فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں جو بتلاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگی۔ اپنے بے سر و سامانی کے سامان میں کے عالم میں بھی 313 مجاہدین کو میدان جنگ میں لا کھڑا کیا، ان کی سب بندی کرنے کے بعد اللہ کے حضور گر گڑائے۔ تو دعا جو ہے یہ بھی مومن کے بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ کی مدد لینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہمیں بتلایا کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ اور اس دعا کی اہمیت کیا؟ جب قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کابل کا محاصرہ کیا ہوا اور دشمن سے مقابلہ ہے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی، دشمن کئی گنا زیادہ تعداد میں، اور ان کے لشکر میں محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے تھے۔ ایک شخص نے دیکھا رات کے وقت تنہائی میں اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، یا واسع العطاء یا عظیم الرجاء قد عظم البلاء، کہ اللہ اے عظیم عطا والے، ہماری سب سے زیادہ امیدیں تجھی پہ جو ہے وہ وابستہ ہے، بہت بڑے امتحان سے جو ہے وہ واسطہ آن پڑا ہے، بڑے طاقتور دشمن سے جو ہے وہ واسطہ آن پڑا، لیکن ہمیں تیری مدد اور تیری رحمت کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے۔ تو کسی صاحب نے آ کے قتیبہ بن مسلم کو دیکھا کہ میں نے محمد ابن واسع کو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے اللہ سے یہ راز و نیاز کرتے ہوئے سنا، تو قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ محمد ابن واسع کی اللہ کے حضور اٹھی ہوئی یہ ایک انگلی جو ہے میرے نزدیک 1,00,000 مجاہدوں سے زیادہ قیمتی ہے، کہ اللہ کے حضور اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ سے مدد مانگنا، کیونکہ مدد ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اللہ ہی کی طرف سے آنی۔ اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں بیان فرمائی، اخلاص۔ اخلاص جو ہے کہ یہ عمل خالصتاً، یہ جہاد مومن جو ہے اس کا جہاد لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اپنے مقاصد دنیاوی اغراض کے لیے نہیں لڑتا، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا، روئے ارض سے فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے لڑتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اخلاص کی وجہ سے، اور یہ اخلاص کس قدر اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے، اور اللہ اس کی کس طور پہ جو ہے اس کے ذریعے اپنی مدد نازل فرماتے ہیں۔ مسلمہ بن عبد الملک نصارہ کے قلعے کا جو ہے وہ محاصرہ کیا ہوا، اور کسی صورت جو ہے محاصرہ کامیاب نہیں ہو رہا، قلعہ اونچائی پہ ہے اور وہ مسلمانوں پہ جو ہے وہ تیر برساتے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہو رہا۔ تو مسلمہ بن عبد الملک نے دیکھا کہ ایک ہی راستہ ہے اس قلعے کے اندر داخل ہونے کا، اور وہ پانی کی گزر کا، ایک تنگ سا راستہ ہے جو پانی کے آنے کی جگہ۔ تو فرمایا کون ہمت کرے گا جو اس پانی کی اس گزرگاہ میں سے گزر کے جو ہے وہ قلعے میں چلا جائے، اگر اسے اس راستے میں موت آ گئی فاز بالجنہ، شہادت کی موت اور جنت پائے گا، اور اگر وہ ہمت کر کے اگر چلا جائے تو مسلمانوں کی فتح و نصرت کے اللہ دروازے کھول دیں گے۔ ایک آدمی اٹھا اور اس سوراخ میں سے، پانی کی اس گزرگاہ میں سے ہمت کر کے گیا، قلعے کے اندر داخل ہو کے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب نصارہ کے ہوش اڑ گئے کہ مسلمان کہاں سے جو ہے وہ داخل ہو گئے، انہوں نے جلدی میں جو ہے وہ دروازہ کھول دیا قلعے کا، مسلمان فوج جو ہے وہ داخل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فتح مبین عطا فرمائی۔ لیکن اخلاص کا عالم یہ کہ مسلمہ بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا لشکر میں کہ وہ مجاہد کون تھا جو اس سوراخ کے ذریعے، اس پانی کی گزرگاہ کے ذریعے اپنی جان پہ کھیل کے قلعے میں داخل ہوا تھا۔ کوئی آدمی نہیں اٹھا، دوبارہ اعلان کیا، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا، سہ بارہ اعلان کیا، کوئی آدمی نہیں اٹھا۔ تو پھر آخر میں یہ کہا
کہ اللہ رب العزت نے جو طاعت امیر کا، امیر کی اطاعت کا حق جو ہے وہ مجھے دیا ہے اور تم پہ واجب کیا ہے کہ تم نے اپنے امیر کی اطاعت فرما برداری کرنی، میں اسے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ وہ رات کے اندھیرے میں میرے پاس ضرور آئے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اور اپنے دربان کو کہا کہ اگر رات کو کوئی شخص آئے اور مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرے تو مجھے فوراً ملوانا۔ ایک آدمی نقاب اوڑھے آئے اور دربان کہنے لگا تم ہی وہ شخص ہو جو اس سوراخ کے ذریعے، پانی کی گزرگاہ کے ذریعے قلعے میں داخل ہوئے تھے؟ کہنے لگا میں تمہیں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں، واضح طور پہ یہ نہیں بتلایا کہ میں ہی ہوں، لیکن جا کے امیر المومنین سے، مسلمہ بن عبد الملک سے، سپہ سالار سے کہہ دو کہ ایک شخص آیا ہے اور اس شخص کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا، تو میں اس کو فوراً اندر لاؤ۔ جب اندر آئے تو کہا میں اس آدمی کے بارے میں بتلانے پہ تیار ہوں، لیکن 3 شرطیں ہیں اس آدمی نے مجھے بتائی کہ وہ 3 شرطیں اگر پوری کی جائیں تو پھر میرا نام بتانا۔ تو کہا میں ساری شرطیں پوری کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میرے یہاں سے نکلنے کے بعد کوئی میرا پیچھا نہیں کرے گا، دوسرا یہ ہے کہ مجھ سے میرا نام نہیں پوچھا جائے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ جو آپ نے لشکر میں اعلان کیا ہے کہ وہ اس کے لیے انعام ہے، اسلامی لشکر کی فتح کی خوشی میں اسے میں انعام سے نوازنا چاہتا ہوں، وہ کسی انعام کا جو ہے وہ لالچ نہیں رکھتا۔ تو فرمایا یہ تینوں شرطیں منظور ہیں۔ تو فرمایا وہ شخص میں ہی ہوں جسے اللہ نے یہ توفیق عطا کی اور جلدی سے جو ہے وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ یہ وہ اخلاص تھا جس کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس امت کی مدد فرماتے ہیں، کہ اللہ اس امت کی کمزوروں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے جو ہے وہ مدد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نصرت کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ ہے، اور توکل کے حوالے سے بھی امت اس وقت افراط و تفریط میں مبتلا ہے۔ توکل کا معنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا نہیں، اللہ پہ بھروسہ یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں یا صرف دعا کا ہی ہتھیار اپنائیں۔ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ان کے لیے جو بھی تمہارے بس میں قوت اختیار کرنا ہو تیار کرو۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت پہ جو ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی یہ حقیقت جو ہے وہ اپنے ایک صحابی کو سمجھائی۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص آئے، صحابی آئے اور اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑا اور مسجد میں داخل ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کو باندھ کے آؤ، تو کہنے لگے توکلت علی اللہ، میں نے اسے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعقلها ثم توکل علی اللہ، جاؤ اسے باندھ کے آؤ پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ مومن کا شیوا۔ اور جب مومن اسباب اختیار کرتا ہے اور نتیجہ مسبب الاسباب کو سوچتا، اپنے اسباب پہ بھی نادہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ہی انہی قوانین نصرت کے بیان میں غزوہ حنین کا ذکر بھی کیا کہ اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اللہ نے بہت سے مقامات پہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی، جنگ حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی، لیکن اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پہ ناد آ گیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، تو یہ تمہارے کسی کام نہ آئی، تم میدان جنگ سے جو ہے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک میرا اللہ کا پیغمبر، سچا پیغمبر جو ہے وہ اس وقت کھڑا ہے اور کہہ رہے انا محمد انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں سچا نبی ہوں، کوئی جھوٹا دعوے دار نہیں کہ دشمن کے حملے سے گھبرا کے میدان چھوڑ کے چلا جاؤں، میں تو عبد المطلب کا پوتا ہوں، بہادر دادے کا بیٹا ہوں، میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتا۔ اور حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہادری کا بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم میں سے جو طاقتور آدمی بھی ہوتے تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پناہ لیا کرتے تھے، اور ہم میں سب سے زیادہ بہادر آدمی وہ سمجھا جاتا تھا جو رسول اللہ کے برابر کھڑا ہو کے دشمن سے لڑا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو اسباب نصرت بیان کیے، ایمان ہے، عمل صالح ہے، صبر و تقوی ہے، دعا ہے، ذکر ہے۔ اللہ نے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ میدان جنگ میں بھی اللہ کی یاد،
اور انہی اسباب نصرت کے ساتھ ساتھ ان اسباب کو نظر انداز کرنا۔ حضرات علماء نے 3 بڑے حجاب اللہ کی نصرت کے بیان کیے ہیں۔ پہلا حجاب کفر اور شرک کا، کہ ہم ایمان کے دعوے دار تو ہیں لیکن معاذ اللہ ہماری اکثریت یا کیفیت جو ہے ہمارے ایمان کی کیا ہے، جسے اللہ نے بیان کیا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ان میں سے اکثر اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کو اپنائے ہوئے ہیں، اعمال میں اخلاص نہیں۔ دوسرا حجاب کفر اور شرک کے ساتھ اللہ نے ظلم، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ظلم، شرک بھی ظلم ہے اور باہمی امور میں بھی بندوں پہ بھی ظلم۔ اور تیسرا جو ہے وہ نفاق ہے، جو اعمال میں عدم اخلاص کا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی فتح نصرت فرمائیں، اللہ رب العزت ہمیں وہ تمام امور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو نصرت الہی کا سبب بنتے ہیں، اور ان تمام امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں جو نصرت الہی سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔